اس کا مطلب یہ کہ ہم سب لوگ خلافت کی ذمہ داریاں رکھتے ہیں. کیا معنی ہے کہ ہم اس زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے پابند ہیں، اور ہم اس زمین کو جب دیکھیں کہ یہاں شیطان کی تابعداری اور فرمان برداری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے احکام ختم ہو گئے، شیطان کی حکومت یہاں قائم ہو گئی. یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ایسا نہ ہونے دیں. اگر ہوتا ہے تو ہماری اپنی نماز روزے اور ہماری اپنی نیکیاں ظاہر ہے کل کو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی. آگے چل کے میں حدیث بیان کروں گا، اس سے بھی آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی. تو کہنا یہ جو پہلی وحی آئی حضرت آدم علیہ السلام پر، ان میں آپ پر جو خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی، تو پہلے پارے میں بھی قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب اتر جاؤ زمین پر. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد رکھو زمین میں اپنا غلہ تو تم خود اگاؤ گے، اگرچہ اس کی تعلیم بھی اللہ کی جانب سے دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ کاشتکاری تو آپ خود کریں گے، پھل بھی آپ پیدا کریں گے، غلہ بھی آپ پیدا کریں گے، اور اس طرح آپ سبزیاں وغیرہ بھی خود پیدا کریں گے. اور وہ زمین میں میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اوپر سے بیج بھیجا یا کیا ہوا. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری بھی کرتے تھے، ان کے بچے بھی کرتے تھے. یعنی زمین میں رزق تلاش کرنا یہ اللہ نے جو اپنے ذمے لے رکھا ہے، لیکن یہ براہ راست تمہیں یہ کام کرنا ہوگا. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کون سا رزق حلال ہے کون سا حرام ہے، اس کے کھانے پینے کا آداب کیا ہے، اس کے کمانے کے آداب کیا ہے، پھر جب آبادی پھیلے گی تو باپ ایک دوسرے سے میل جول کیسے رکھنا ہے، معاملات کی دنیا کیا ہوگی، حقوق کیا ہوں گے، فرائض کیا ہوں گے، اور اللہ کے حقوق کیا ہوں گے جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہوں گے جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں. یہ تو پہلے مرحلے میں تقسیم ہو جاتی ہے. کہا اس کا علم یعنی گندم کسے کہتے ہیں وہ آپ نے خود تلاش کرنا ہے، چنے کس کو کہتے ہیں اس کو آپ نے خود سیکھنا ہے، جو کیا ہے اس کو بھی آپ خود تلاش کریں گے. زمین کو پھاڑ کر ہل چلا کر کس طرح غلہ بونا یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے. اس کو بہتر سے بہتر آپ کیسے بروئے کار لا سکتے ہیں یہ آپ کی عقل کا امتحان ہے. لیکن یہ بات کہ ان میں حلال و حرام کیا ہے، ان کے استعمال کے طریقے کیا ہیں، ان میں اللہ کی رضا کن باتوں میں ہے، وہ کن باتوں میں ناراض ہوتا ہے، یہ کام تو آپ کا نہیں ہے، یہ کام ہمارا ہے. ہم تمہیں بتائیں گے کس میں حلال و حرام کیا ہے. اچھے سمجھ لیجیے، میں بالکل ابتدا سے بات کر رہا ہوں. یعنی ایک انجینئر کا آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ عمارتیں بنانا، پل بنانا، سڑکیں بنانا زیادہ ہماری ضرورت ہے. بجلی کا کام کرنا، بجلی جگمگانا یہ ہماری ضرورتیں ہیں. ان کے الگ الگ انجینئر ہیں. جو آدمی انجینئرنگ اس کو اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوگا، تو یاد رکھو اس کا پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور جو آدمی اس نیت سے پڑھے گا اللہ اس کو اچھا اجر بھی دے گا. یہ فرض کفایہ ہے، یہ میں دنیا داری نہیں ہے. یہ جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے نا کہ میں دینی اداروں میں پڑھنا، داخلہ لینا یہ تو ایک دین ہے، اور باقی ہماری ٹیکنالوجی کی جتنی چیزیں وہ دنیا داری ہے، یہ باتیں نہیں ہیں. ملک کے دفاع کے لیے ایک آدمی لیبارٹری میں بیٹھ کر چاہے فزکس کا کام کرتا ہے چاہے کیمسٹری کا کام کرتا ہے، اسی کا درجہ بدلہ اس کی ضرورتیں پڑتی، اور وہ ایک سمجھتا ہے کہ میں ملک کا دفاع کے لیے کر رہا ہوں. تو یاد رکھو اگر وہ عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو ایک آدمی صرف فرض نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا آدمی رات بھر نوافل پڑھتا رہتا ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، پوری بصیرت سے جو اللہ نے تھوڑی بہت مجھے عطا کر رکھی ہے، کہ یہ آدمی اللہ کے یہاں زیادہ جو ثواب پائے گا نوافل پڑھنے والے سے. ایک آدمی میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرتا ہے نا، اس لیے تاکہ لوگوں کے امراض سمجھوں اور ان کو شفا کا موقع دوں. شفا تو اللہ دے گا لیکن سبب بنوں اس کا. اور وہ غریبوں کو مفت دیکھتا ہے، امیروں سے بے شک پیسہ لیتا ہوں، زیادہ سے غریبوں کے اور مریضوں کے کام آتا ہے. صرف نماز پڑھ کر اپنے کام پر جت جانا اور لوگوں کو بیماریوں سے بچانا یہ اس آدمی سے بدرجہ افضل ہے جو نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھتا ہے. لیکن اگر یہ صحیح سے نماز نہ پڑھے پھر معاف نہیں پڑے گی. نماز پڑھنا وہ تو فرض عین ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے. جو آدمی فرض کفایہ میں تو لگا ہوا ہے لیکن فرض عین پورا نہیں کرتا وہ تو پل گمراہ ہے، اس کی بات نہیں سنی جائے گی. لیکن فرض عین پورا کرنے کے بعد وہ فرض کفایہ میں محنت کرتا ہے
تو یہ نوافل پڑھنا بھی فرض عین نہیں، فرض کفایہ بھی نہیں، بلکہ وہ تو مستحبات بھی ہے، زیادہ اس سے زیادہ جو ثواب پائے گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ اس نے تقسیم کر ڈالی کہ وہ تمہاری جو عقلی علوم ہے تم عقل کے ذریعے انہیں حاصل کرو گے، جو تمہاری عقل کی ضرورتیں، لیکن براہ راست دین کسے کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کی رضا کے کام کس طرح کرنے، اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا جس طرح اللہ راضی ہو اور اللہ ناراض نہ ہو۔ اسے کہا کہ میری جانب سے تم پر وحی اترے گی، اِمَّا یَأْتِیَنَّکُم مِّنِّی ھُدًى، میرے پاس سے آئے گی ہدایت۔ ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو، کہ بچے تو میں دوں گا، لیکن بچہ پیدا کرنے والی ماں کب جا کے نماز پڑھے اور کب تک معاف ہے نماز اسے، یہ تم فیصلہ نہیں کرو گے، یہ میں کروں گا۔ بچے کی تربیت کے اصولوں پر کرنی ہے، جب وہ بولنے لگے تو کیا لفظ پہلے سکھانا ہے، یہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھوانی ہے، اس سے پہلے میں نماز سکھانی ہے، یہ بھی میں بتاؤں گا تمہیں۔ بچوں کو سلانا کیسے ہے، یہ بھی ہمارے رسول تمہیں تعلیم دیں گے۔ ان کو کھلانا پلانا کیسے ہے، ان کو کس طرح سکھانا ہے کہ تم کھاؤ پیو گے کیسے، یہ ظاہر ہم تعلیم دیں گے۔ اور جب تم بلوغ کی عمر کو پہنچ جاؤ گے، اس سے پہلے جب تم پڑھنے لکھنے کی عمر کو پہنچو گے تو کن بنیادوں پر تمہاری تربیت ہونی چاہیے، کن بنیادوں پر تمہاری تعلیم ہونی چاہیے، یہ بھی ہم بتائیں گے۔ اور وہ بتایا گیا ہمیں، اور یہ بات حضرت آدم علیہ السلام شروع ہو گئی۔ اور میں نے بتایا کہ تم کاروبار کرو گے، کاروبار کے آداب بھی ہم سکھائیں گے، کھیتی باڑی کریں گے، اس میں حلال و حرام کا فیصلہ ہم کریں گے، تم آپس کے معاملات کرو گے، اس کی نزاکتیں بھی ہم سمجھائیں گے۔ یہ سارے کام درجہ بدرجہ یہ اللہ کی ہدایت سے متعلق ہے۔ ہدایت کہتے ہیں کسی نے گائیڈنس کو، رہنمائی کو، کہ زندگی کیسے گزارنی۔ یہ کام آدم علیہ السلام کو پہلے دن سے دیا گیا، اور اس کام کی تکمیل ہوئی جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ جس کی میں تفسیر بتا رہا ہوں، اس کو دین کہتے ہیں، اور کسی پیغمبر پر دین مکمل نہیں کیا گیا۔ دین مکمل ہوا تو حضور پر آ کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی۔ نعمت کیا ہے؟ قرآن کریم، یہ آسمانوں سے کتابوں کا اترنا، یعنی بنیاد کا فراہم کر دینا، اور رسول اللہ اور ہر رسول کا اس کی تشریحات کرنا، یہ ساری چیزیں نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اسی یہاں قرآن کریم مراد ہے، اس سے ہم نے اس کو مکمل کر دی۔ اور دین اسلام، دین تو کہتے ہیں ہر رہنمائی کو، ہر گائیڈنس کو، یعنی آپ اپنی زندگی گزارنے کا جو بھی سیٹ اپ بنا لیتے ہیں وہ دین ہے، لیکن اس میں وہ دین جو اللہ کو پسند ہے، جو اس نے ہمارے رسول پاک کو دیا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ دین انہوں نے حضرت آدم کو دیا، اور پھر ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دیا، اپنی امت کو دیا۔ اس دین کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، اور اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اور یہ اسلام، یہ نام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اصل اس دین کی روح کیا ہے، کہ اس میں اطاعت صرف اللہ کی۔ اسلام کہتے ہیں جھک جانے کو، اپنے آپ سپرد کر دینے کو، سر جھکا دینے کو، اپنے دل کو جھکا دینے کو، ہر چیز اللہ کے حوالے کر دینے کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ جو ایک رویہ ہے جھک جانے کا، اپنا آپ سپرد کر دینے کا، مکمل اطاعت کرنے کا، اس کی تکمیل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ ورنہ اس سے پہلے اس میں فرق تھا، میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا ورنہ بات پر دور نکل جاتی۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ جس کو دین کہتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت، اللہ کی غیر مشروط اطاعت، اللہ کے قانون کی پیروی، اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی۔ کیونکہ میں بار بار کہہ چکا ہوں تقریروں میں کہ جسے ہم کتاب اللہ کہتے ہیں، وہ کتاب مکمل ہوتی ہے اللہ کے رسول کی سنت ساتھ شامل کر کے، کیونکہ یہ کتاب وہ ہے جو بالکل خاموش ہے، جو حضور پر 23 سال اترتی رہی، جو دفتین میں یعنی 2 گتوں میں بند ہے، ہمارے گھروں میں پڑی ہے، مسجدوں میں پڑی ہے، جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ دوسری کتاب وہ ہے جو کبھی تاج میں پتھر کھاتی، جو کبھی جنگ احد میں زخمی ہوتی، کبھی جنگ بدر میں بے ساختہ، بے تحاشا، بے قرار ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی۔ یہ ایک چلتا پھرتا قرآن، یہ بولتا ہوا قرآن، وہ خاموش قرآن ہے، یہ بولتا ہوا قرآن۔
وہ بالکل دو کتاب کے اندر بند قرآن نہیں، یہ اپنے ماحول پر اور اپنی امت پر نافذ ہونے والا قرآن ہے، نافذ کرنے والا قرآن. یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک قرآن مکمل ہوتا ہے. جو آدمی اصل میں سنت کا انکار کرتا ہے نا، یاد رکھو وہ سنت کا انکار نہیں کرتا یا حدیث کا انکار نہیں کرتا، وہ اصلاً قرآن کریم کا انکار کرتا ہے. بس میں کئی دفعہ یہ مثال دہرا چکا ہوں، ریپیٹیشن تو ہوتی ہے لیکن کیا کیا جائے، تم کو عادت ہے بھول جانے کی، اس کا تو کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے. کہ مثلا قرآن کریم جو بار بار کہتا ہے اقیم الصلاۃ، یہ دو لفظ ہے قرآن کریم کے، بھائی یہ الہی ہے اور بھائی یہ مطلب اس کو کہتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے، آج بھی قرآن کریم میں موجود ہے اور بیسوں دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ دہرائے گئے. اگر آپ کے سامنے صرف قرآن کریم کے یہ لفظ اقیم الصلاۃ موجود ہو لیکن آپ کو یہ بالکل معلوم نہ ہو کہ حضور نے نماز پڑھی کیسے، سکھائی کیسے، آپ مجھے پڑھ کے بتائیے. آپ سے اگر ان باتوں کا جواب مانگا جائے کہ آپ قرآن کریم سے میں تلاش کر کے بتائیں کہ نمازیں کتنی، آپ نہیں جواب دے سکتے. آپ سے پوچھا جائے آپ اذان کے بول سنا دیں قرآن کریم سے، آپ نہیں تلاش کر سکتے. آپ سے کہا جائے مسجد کس طرح بننی چاہیے اس کی تفصیل بتائیں، کچھ نہیں ہے نماز قرآن کریم میں. آپ یہ بتائیں کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، سنن کتنی ہے، مستحبات کتنے ہیں، اس خشوع و خضوع کیسے کہتے، بالکل قرآن خاموش. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ وضو کے 4 فرائض بیان کیے ہیں قرآن کریم نے لیکن نماز کی کوئی چیز ہمیں نہیں بتائی. اسی کے ساتھ ایک کتاب ہی تو نہیں اتری تھی نا، جس پر کتاب اتری تھی وہ پہلے آیا تھا، اس کی زندگی ہمارے سامنے تھی. اسی نے حضور سے پوچھا گیا کہ حضور ہم کیسے نماز پڑھیں، کیف نصلی یا رسول اللہ، اور بس صلو کما رأیتمونی اصلی، کہا اس نے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے. بات ختم. کوئی ضرورت نہیں قرآن کریم میں تلاش کرنے کی، ہے بھی نہیں. قرآن کریم میں حکم دیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا، اب اس کی تفصیلات کیا ہے، کہا میں جو حکم میں کس کام کریے. تو اگر آپ اس کا انکار کر دیں جیسے پوری تفصیل بتائی اور صرف آپ اقیم الصلاۃ دہراتے رہے کہ آپ تو صرف اہل قرآن ہیں، تو یہ اصل میں اقیم الصلاۃ کا انکار ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہی نماز پڑھنی کیسے ہے تو نماز کے حکم کو محفوظ رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا. تو جو آدمی انکار حدیث کرتا ہے وہ اصل انکار حدیث نہیں کرتا، وہ قرآن کریم پر ہاتھ چلاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ ایک راستہ ہے، اگر میں براہ راست کروں میں نہیں مانتا قرآن کو، کوئی نہیں سنے گا. لیکن یہ میں بحث لے کے بیٹھ جاؤں، دیکھیے نا 250 سال میں جا کے حدیث لکھی گئی جس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. دیکھیے حضور نے منع کر دیا تھا حدیث لکھنے کو، اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے. میں ربیع الاول میں انشاءاللہ اس پر تقریریں کروں گا. یہ کہنا کہ دیکھیے اتنا بڑا حدیث کا ذخیرہ، وہ ظاہر ہے کہ چند صحابہ اس کو کیسے یاد رکھ سکتے تھے، اور رکھتے بھی تو انہوں نے کچھ لکھا ہی نہیں اور محفوظ نہیں کیا، اگلی نسل تک کیسے پہنچتی. اور یہ جا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ابتدا ہوئی ہے اس کی، اور وہ 1 صدی کے بعد. تو بتائیے ایسی باتیں کبھی یاد رہتی؟ ان میں ہر بات جھوٹ ہے. لیکن یہ ہماری تاریخ نے اسی طرح لکھا ہے انہیں، کہ وہ ہمارے تاریخ لکھنے والے اکثر بے دین لوگ تھے. اسی ہم تاریخ پر اعتماد نہیں کرتے، ہم اس سے بڑی چیز پر اعتماد کرتے جس کو حدیث کہتے ہیں. تو خیر کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی اللہ کتاب یہ دونوں ایک چیزیں ہیں. اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، اور دین کی بقا، اس کا نفاذ، اس کا احیاء، اور اس کو پوری طرح اس کے مدارس سمیت، اس کے آداب سمیت اللہ کے ماننے والے لوگوں پر اور اللہ کی دھرتی پر بلا کبوکاس نافذ کرنا، یہ خلافت وقت کی ذمہ داری ہے. اور خلیفہ آپ کو بنایا گیا تھا یا اللہ کے رسولوں کو، اور آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کو منتخب کر کے اپنے سے بہترین لوگوں کو ان کو خلافت منصب پر فائز کرنا، تاکہ اس بڑی ذمہ داری کے طریقہ کار میں کوئی اختلاف نہ ہونے پائے اور اس کو نقصان نہ پہنچے. یہ تھا ایک خلافت کا تصور. اللہ کرے کہ میں بات سمجھا سکا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلافت راشدہ نے، جن میں آپ جانتے ہیں کہ 4 عظیم ہمارے حضور کے ساتھی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہ، یہ 4 عظیم ساتھی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان زمانہ حکومت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں.
یعنی ہدایت یافتہ خلافت جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں. انہوں نے اللہ اس فرض کو بحسن خوبی انجام دیا. حضور نے اپنے زمانے میں انجام دیا اور ان نزاکتوں کے ساتھ جس کا پہلے میں حوالہ بھی دے چکا ہوں کہ جب آپ نے فاطمہ بنت قیس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو بڑا نازک معاملہ تھا کہ قریش کے خاندان کی ایک چشم و چراغ نوجوان لڑکی اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کا رشتہ کون لے گا؟ کیا کرے یہ مسائل میں؟ وہ معمولی گرانے کی ہوتی جو کوئی نہ پوچھتا، اگر جو اس دور میں ایسا نہیں تھا، لیکن یہ بہت بڑی بات چھڑی کہ ہم اس کا کریں کیا. جب حضور تک سفارش پہنچائی گئی حضرت اسامہ کی تو آپ نہایت برہم ہوئے اور وہ کہ یا اسامہ تشفع فی حدود اللہ، او اسامہ تو اللہ کے حدود میں سفارش کرتا ہے. یہ تو اللہ کے وہ احکام ہیں جن میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، ان کو حدود کہا جاتا ہے. تم یہ کیا کر رہے؟ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ تو فاطمہ قیس کی بیٹی ہے نا، ایک فاطمہ بنت محمد بھی تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میری بیٹی محمد کی بیٹی. کہا اگر وہ چوری کرتی میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اسی لیے میں اگر اللہ کے احکام کا نفاذ نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں تو اس کا خلیفہ ہوں، اس کا رسول ہوں. بالکل انہی احساسات کے ساتھ خلافت راشدہ میں صحابہ کرام نے یہ کام کیے. اس کے بعد حضرت حسن آئے، اس کے بعد امیر معاویہ آئے. امیر معاویہ کے بارے میں اس وقت تک کی جا سکتی ہے جب تک ان کی لڑائی حضرت علی کے آخری زمانے میں ہوئی اور یا اس کے بعد حضرت حسن سے اتفاق نہیں ہو گیا. لیکن 6 ماہ کے بعد جب حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پوری امت پہلے بیعت کر چکی تھی، اس کا ایک قلیل حصہ باقی تھا، انہوں نے بیعت کر لی. اب ان کی خلافت میں کیا جھگڑا؟ چنانچہ بال اتفاق پوری امت کے خلیفہ بنا دیا گیا. اسی ان کے خلیفہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو کہ خلافت کا معاملہ بڑا نازک ہے، خلیفہ راشد اگر ذرہ بھر بھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس کو خلیفہ راشد نہیں کہا جاتا. اس لیے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بعض باتیں نسبتاً ایسی ہوئی جو ان کے مقام و مرتبہ سے نسبتاً ہلکی تھی، اس لیے امت نے ان کو خلیفہ راشد قرار نہیں دیا. لیکن ان کے زمانے میں کیا کوئی اور خلیفہ تھا؟ کوئی نہیں تھا. ان کے بیت المال کس کے پاس تھا؟ حج کون کراتے تھے؟ جہاد کن کی نگرانی میں ہوتا تھا؟ پورے امت کے انتظامی معاملات کون چلا رہا تھا؟ حتیٰ کہ حسنین کو، حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو وظیفے ملتے تھے، وہ کس کے حکم سے ملتے تھے؟ کون دیتا تھا انہیں؟ اگر وہ واقعتاً جائز خلیفہ نہ ہوتے تو یہ اللہ کے عظیم بندے دونوں جو نواسہ رسول ہیں اور جو کل کو قیامت میں جنت میں دونوں نوجوان یہ جنت کے جوانوں کے سردار بنائے جائیں گے، کیا یہ برداشت کر لیتے کہ امیر معاویہ ایسی کو بات کریں؟ نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ بات میں پھر دہراتا ہوں کہ ان کی زندگی کا معیار، ان کی خلافت کا معیار نہ ابو بکر کا تھا، نہ عمر کا، نہ عثمان، نہ علی، ان جیسا نہیں تھا. یقین معیار نیچے آیا. کوئی باتیں ایسی ضرور ہوئی جن پر گرفت ہو سکتی تھی، اس لیے لوگوں نے ان کو خلیفہ راشد قرار نہیں دیا، لیکن خلیفہ قرار دیا اور ان کو سال ہا سال تک برداشت کیا. 20 سال تو حضرت علی کے بعد برداشت نہیں کیا بلکہ ان کی اطاعت کی گئی. لیکن جب ان کی شام ڈھلنے لگی، زندگی کا آخری دور آیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ جو آپ جانتے ہیں کہ عظیم صحابی رسول ہے، یہ میں ساتھ ساتھ اسے تھوڑا تعارف کرا رہا ہوں کہ بعض لوگ زبانیں کھولتے ہیں لیکن اندازہ نہیں کر پاتے کہ ہم کہتے کس کے بارے میں. جب معاہدہ حدیبیہ لکھا جا رہا تھا تو جو پیچھے حضور کے دائیں جانب آپ کے کندھے کے ساتھ خنجر لٹکائے ہوئے اور دوسرا تلوار لٹکائے ہوئے کھڑا تھا، نہایت چوکس ہو کر، وہ یہی مغیرہ تھا جو حضور کے حفاظت کے لیے کھڑا تھا. اور حضور گفتگو فرما رہے تھے روایت ابن مسعود سے، جو قریش کے مانے ہوئے لسان، بہت اچھی گفتگو کرنے والے، اور بعد میں تو خیر اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی.
انہوں نے ایک موقع پر حضور کو کسی بات پر قائل کرنے کے لیے، جیسے آپ نے پنچایتوں میں نہیں دیکھا کہ جب بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں نا تو ایک بڑے بزرگ کسی بات پہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں یہ بات میں نہیں مانوں گا، اور دوسرے بزرگ ان کو منوانے کے لیے، کسی نرم کرنے کے لیے بعض بار داڑھی کو ہاتھ لگایا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ یہ لاہور اگرچہ بڑا شہر ہے لیکن محلے داریوں کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے۔ جب محلے زندہ تھے وہاں کے اچھے لوگ آپس میں محلوں میں بیٹھ کر ہی فیصلے کر لیا کرتے تھے، اور بہت کم موقع ملتا تھا کہ پولیس اس میں مداخلت کرے، تو یہ باتیں دیکھنے کو ملتی تھی، اور دیہات میں تو عام تھی۔ چنانچہ مکہ معظمہ میں جو کہ پنچایت سسٹم تھا اور اس میں ایسے معاملات ہوتے تھے، انہیں اسی کے مطابق کسی بات پر کسی شک کو منوانے کے لیے آگے بڑھ کر حضور کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانا چاہا۔ حضور جو کہ ان سے چھوٹے تھے، رشتے میں بھتیجے بھی لگتے تھے، اور کہا محمد تم چھوٹے ہو، میرے بھتیجے لگتے ہو، خود میں تمہاری داڑھی کو ہاتھ لگاتا، میری یہ بات مان لو۔ جیسے انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت مغیرہ نے خنجر نکالا، کہا عروہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھو، اگر تمہارا ہاتھ چھو گیا حضور کی مبارک داڑھی کو، یہ کافر کا ہاتھ ہے، یہ حضور کی داڑھی تک نہیں پہنچ سکتا، اگر چھو گیا تو اللہ کی قسم میں یہاں کندھے سے تمہارا بازو کاٹ ڈالوں، کہا اس کو پیچھے رکھو۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ سر پھروں سے واسطہ پڑ گیا میرا، اس قدر احترام۔ چنانچہ وہ واپس کیا ہے نا، اور جا کر انہوں نے رپورٹ کی قریش کے سامنے، کیونکہ اس وقت نہیں ہو سکا ایک نشست میں فیصلہ۔ انہوں نے کہا لوگوں میری بات سنو، تم جو سمجھتے ہو نا کہ تم لڑ بیٹھ کر ان دیوانوں پر غالب آ جاؤ گے، کہا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں لڑائی سے اجتناب کرو۔ کہا میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا، کیسر و کسرا کے درباروں میں بھی گیا ہوں بطور تاجر کے، میں نے ان کا دبدبہ بھی دیکھا، لیکن جو دبدبہ اور جو ادب آداب میں نے محمد کے دربار میں دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ایسے سر پھرے مجھے کہیں نظر نہیں آئے، ایسے سرفروش میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا ان میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہو رہا نا تو تم محمد کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا مت لڑائی مول لو ان سے، اور کہا دیکھو میں نے عمر کو دیکھا، عمر جیسا آدمی، تم جانتے ہو کتنا طبیعت کا تیز آدمی، اور کبھی کسی سے خم نہیں کھاتا، کبھی کسی وقت میں اس کا سر نہیں جھکتا، یہ ہمیشہ سے ان کا رویہ رہا، اور اسے ہمیں ہمیشہ سے خوفزدہ رہتے تھے۔ کہا اس کو میں نے دیکھا ہے، وہ تو محمد سے آنکھ ملانے کی جرت نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہ تو بار بار محمد نام لیتے ہیں، میں مجبور ہوں میں نام لے رہا ہوں، کہ محمد اگر سر اٹھاتے ہیں نا تو لوگوں کی گردنیں جھک جاتی، وہ بات کرتے ہیں لوگوں کی آوازیں پست ہو جاتی، وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ ان کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لیتے اور منہ پہ مل لیتے۔ حتیٰ کہ ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں آپ کی نازک طبیعتوں پہ شاید گرا نہ گزرے، انہوں نے کہا کبھی اگرچہ حضور کو بلغم نہیں آتی تھی لیکن کبھی حضور تھوکتے ہیں نا، حالانکہ احتیاط کرتے ہیں کہ خالی جگہ تھوکے، کہا وہ تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور تمرن سمجھ کے منہ پہ مل لیتے۔ کہا تم اس آدمی کا کیا کرو؟ یہی بات پڑھے لکھے لوگوں کو لائل نے بھی کہی۔ انہوں نے کہا کہ اہل کلیسا اور عیسائی اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لیں ان کے لیے اچھا ہے کہ محمد کے صحابہ ان کے ساتھی وہ عیسیٰ کے حواری، کہا مسیح کے حواریوں جیسے نہیں تھے۔ جب پولیس پکڑنے کو آئی سب دوڑ گئے، اور ان میں 2 آدمی ان کے بعد وہ گواہ بن گئے اور 10 بھاگ گئے۔ بہت جیدار بڑے وفاشار لوگ تھے یہ، کہا لیکن یہ اور کسی اور طرح کے لوگ ہیں، کہا یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے محمد کے دین کو جب تک غالب نہیں کر دیا اس وقت تک تلواروں کی چھاؤں میں پہرا دیا، وہ تو ہر وقت ان کے سر پہ کھڑے رہتے تھے۔ کہا تم ایسے لوگ کہاں سے لاؤ؟ یہ باتیں میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ صحابہ جن کے بارے میں دشمن ان کی قسم کھانے کو تیار ہے کہ ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے گئے، ہم کیا ہمارے فرقہ پیدا ہو گیا غضب خدا کا، ان کو ان کا ایمان ہی بھیج نہیں آتا، حیرانی کی بات۔ خیر کہنے یہ کہ استامیر معاویہ کے زمانے میں
میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن جو بات کہنے کی وہ کہنے کے پر مجبور ہوں کہ وہ بات نہ رہی جو پہلے تھی، لیکن پھر بھی ان کا احترام باقی رہا، ان کی اطاعت ہوتی رہی۔ اب جب ان کی شام ڈھلنے لگی زندگی کی، آپ دن قریب آتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے اپنے بعد کسی جانشین کا فیصلہ کر دینا چاہیے۔ جب یہ بات نکلی کہ امیر المومنین سوچ رہے ہیں اس بارے میں، تو غالباً اس طرح سے مغیرہ شاید کوفہ کے گورنر تھے، اور اسی طرح بعض اور بزرگ صحابہ بھی، انہوں نے امیر معاویہ کو خطوط لکھے۔ ان کا امیر المومنین، آپ اگر سوچ رہے ہیں نا اس بارے میں تو بہت اچھی بات ہے، زندگی کے آخری حصہ میں یہ فیصلہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ کہ آپ کو سنا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسی طرح چھوڑ کے چلا جاؤں، اس کو چاہے اپنا امیر بنا لے، کہا یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ حضرت علی کے زمانے میں اور آپ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کتنا بڑا خون بہا صحابہ جس میں کام آئے، حالانکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جس سے اچھا زمانہ شاید پلٹ کے کبھی نہیں آئے گا، اور آپ تو ظاہر ہے کہ تعصبات جو مٹ گئے تھے تقریباً وہ پھر جوان ہے، قبیلوں کی عصبیت پھر جوان ہوتی جا رہی ہے، نو مسلم اکثریت میں ہے، اور پہلے جو حضور کے زمانے کے مسلمان تھے وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں رہے، ان سے بہت زیادہ توقع کی جا سکتی۔ اسی اندیشہ ہے کہ اگر اپنے بعد جانشین کا آپ نے فیصلہ نہ کیا تو پھر کہیں تلواریں بے نیام نہ ہو جائیں، عصبیتیں آپس میں نہ ٹکرانے لگے۔ اب ہمارا اتنا بڑا ملک ہو گیا، اتنی بڑی حاکمیت ہے کہ اس میں اس کا اگر ایک دفعہ انتشار پیدا ہو گیا اس کو سنبھالا نہیں جا سکے گا، کون سنبھالے گا؟ نہ دوبارہ علی آئیں گے نہ امیر معاویہ آئیں گے، ان کو سنبھالا نہیں جا سکے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ بجائے کسی اور قبیلے کا تجربہ کرنے کے، اسی کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کی بات کو بڑی مشکل سے مانتا، بجائے ان کو تجربہ کرنے کے، جائے شامیوں کو یہ کہا جائے کہ عربوں کو مان، عربوں سے کہا جائے شامیوں کو مان لو، یہ بڑی مشکل ہے، اور آپ کی حکومت بکران تک پہنچ گئی ہے۔ اس لیے اس میں تو عجمی بہت بڑی تعداد میں شامل ہو گئے، عرب بہت کم رہ گئے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو نامزد کریں، کیونکہ آپ کی ذات پر امت اتفاق کر چکی۔ اس لیے اللہ نے ان میں جو عفو درگزر کا مادہ، جو مروت، جو اور جس طرح کے جود و سخا رکھا تھا، وہ تو ظاہر بہت کم لوگوں میں بڑا نایاب قسم کی چیزیں تھیں جو ان کے دماغ سے بات موجود تھی۔ تو اگر لوگ جب دیکھیں گے نا کہ آپ اپنے بیٹے پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں تو لوگ بھی اعتماد کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ یزید کو آپ نامزد کر جائیں۔ چنانچہ نے اپنے گورنر کو لکھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ آپ کی رائے صحیح ہے تو اس کا امتحان اس طرح ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو آپ پیش کریں، اگر لوگ ان کی بیعت کرنے شروع کر دیں تو پھر میں مکہ معظمہ کا سفر کروں گا۔ چنانچہ جو چار جو پھر ایک دنیا پھیلی ہوئی تھی امت کی، مصر تک اور ادھر ہمارے مکران تک اور ادھر روڈوں سے صخریہ تک، سب کو ان کے گورنروں کو لکھ دیا گیا، اور انہوں نے چند دنوں کے بعد اطلاعات بھیجی کہ کہیں کوئی اختلاف نہیں ہوا، کروڑوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ اب آپ نے سفر کیا مکہ معظمہ کا، جو کہ مکہ معظمہ میں صحابہ کی اولاد بعض صحابی بھی زندہ تھے، مدینہ منورہ میں بھی مکہ معظمہ میں بھی، اور ان کی اولادیں بڑی کثرت سے تھی۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں بھی گئے، مکہ معظمہ میں بھی گئے، اور مکہ معظمہ میں بھی گئے اور مدینہ منورہ میں بھی، جہاں جا کر جن بڑے بڑے لوگوں سے ملے ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، آپ جانتے ہیں وہ کون ہے، حضور کے چچا زاد بھائی۔ عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر تھے، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے۔ حسین ابن علی تھے، حضرت علی کے صاحبزادے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ خود صحابی رسول تھے۔ عبداللہ بن زبیر تھے، جو زبیر حضور کے پھپھی زاد بھائی ان کے صاحبزادے تھے، جو بعد میں 9 سال تک خلیفہ بھی رہے، اور بھی بہت سارے لوگ ان سے جا کر ملے۔ خاص جو عبادل اربع ہے، یعنی 4 عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عبداللہ بن عباس کو چھوڑ گیا میں، وہ
خاصوں میں ان کو اپنا نمائندہ بنایا گیا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں تو آپ ان سے بات کریں، اور ان کے ساتھ حضرت حسین شامل تھے۔ انہیں چاہا کہ حسین بات کریں، ان کا نہیں، میں بات نہیں کروں گا، عبداللہ بن زبیر بڑے دلیر واقع ہوئے، ان سے کہیں یہ بات کریں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کا آنا مبارک، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھتے ہیں، کیونکہ امت کا بھلا اسی میں ہے کہ جو فیصلہ ہو سنت کے مطابق ہو۔ دیکھیے یہ میں موقف سمجھانے لگا ہوں، اب میں بہت دور ہوں، آئندہ چل کر آپ ان باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت حسین کا موقف کیا تھا۔ ہمارے حال یہ ہے کہ اہل سنت کو معلوم نہیں کہ ان کا صحیح موقف کیا تھا، اسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ جو سنت کے مطابق آپ اگر فیصلہ کریں گے اس میں برکت ہوگی، اور وہی صحیح بات ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سننے کو تیار ہوا، فرمائے۔ کہا پہلی سنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ حضور نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ امت کا اجماع تھا حضور کی زندگی میں بھی سیدنا ابو بکر کی شخصیت پر، وہ جانتے تھے، اور حضور کئی دفعہ یہ بات فرما چکے تھے کہ ابو بکر کا دوسرا ثانی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے دوسرا ان جیسا، اور نہ عمر جیسا۔ اور پھر یہ کہ آپ نے اپنے مسلح پر ان کو کھڑا کیا، انہیں 17 نمازیں پڑھائی آپ کی جانشینی میں، حتیٰ کہ حضور اس طرح بھی تشریف لائے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، سہارے سے آئے، آپ بیٹھ گئے، حضرت صدیق اکبر کھڑے رہے، حضور ان کے امام تھے، وہ امت کے امام تھے، اس طرح بھی نماز پڑھائی۔ لیکن حضور نے ان کے تو اشارے تو کیے، یہ اشارہ ہی تو تھا، لیکن واضح طور پر یہ نہیں فرمایا۔ جب پوچھا بھی گیا تو آپ نے کہا کہ امت جسے چاہے اپنا خلیفہ بنا لے، حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض احادیث میں یہ باتیں آئی ہیں، انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ علی میں جانتا ہوں کہ آل عبد المطلب کے آخری دنوں میں طور اتوار کیسے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے کی رنگت کیا ہوتی ہے اور داڑھی کس طرح کی ہوتی۔ کہا وہ آہستہ آہستہ میں تبدیلیاں حضور میں آتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ حضور 2-4 دن کے بعد اس دنیا میں نہیں ہوں گے، کیونکہ میں ان کا چچا ہوں، عبد المطلب میرے بیٹے تھے، اور میں مرنے والے کو دیکھتا رہا ہوں، یعنی ہمارا خاندان کس طرح جاتا ہوا دنیا سے، اس کا رنگ روپ کیا ہوتا ہے، تو میں بالکل حضور کو جاتا ہوا نظر آتا ہوں، یوں لگتا ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا، اس لیے کچھ فکر کر لو۔ انہوں نے کہا کیا فکر کرے؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ پوچھ لو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر وہ کہہ دیں گے کہ ہاں میرے بعد میرے جانشین علی ہو گئے تو پھر امت کو کیا اختلاف، ورنہ ہو سکتا ہے کہ عام انتخاب میں تمہارا نام نہ آ سکے۔ حضرت علی نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں، میں کبھی نہیں پوچھوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اگر حضور نے انکار کر دیا پھر کیا ہوگا، اس لیے میں نہیں پوچھوں گا۔ چنانچہ کسی نے نہیں پوچھا، حضور چلے گئے دنیا سے۔ اب جب انصار نے اس بحث کو چھیڑا اور مہاجرین وہاں پہنچے، اب سوال ہوا کہ اور بڑے انصار یہ چاہتے تھے کہ یا تو انصار میں سے خلیفہ بنے اور یا 2 خلیفہ ہو، ایک انصار میں سے ایک مہاجرین میں سے۔ چنانچہ اس کی تردید تو حضرت عبیدہ بن جراح نے اور حضرت عمر فاروق کی تقریر ہونے کا، یہ تو ایک بڑی بے تدبیری کی بات ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ وہ ایک طرف بیٹھے، وہ چاہتے تھے کہ مجھے اس کے لیے انتخاب کیا جائے۔ یہی وجہ آپ کے لیے تعجب کی بات ہوگی کہ انہوں نے کسی خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، وہاں سے ملک شام چلے گئے۔ حالانکہ ان کی بڑی خدمات ہے، لیکن بعض دفعہ کسی آدمی میں اللہ کو کمزوری رکھ دیتا، وہی وہ فوت ہوئے۔ لیکن صحابہ نے ان پر مجبور نہیں کیا، کہ ہم نہیں چاہتے نہ صحیح نہ کرے بات۔ غالباً حضرت عبیدہ بن جراح جن کو امین الامت کہا جاتا ہے، حضور نے جن کو امین الامت کا خطاب دیا تھا اور بیت المال ان کے حوالے کیا تھا کہ امت کا سب سے بڑا امین اور امانت دار شخص، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ حضور نے نماز کے لیے اپنا جانشین کسے بنایا؟ کہا ابو بکر کو۔
تو کہا جو خلیفہ بنے گا وہ نماز بھی پڑھائے گا کہ نہیں پڑھائے گا؟ ظاہر نماز تو پڑھائے گا۔ انہوں نے کہا خلیفہ کے ذمہ دو کام ہوتے ہیں، دین میں بھی خلافت کرے اور دنیا میں بھی کرے۔ دنیا ہے یہ دنیاوی نظام، اور دین ہے نماز پڑھانا اور دین میں رہنمائی دینا۔ کہا جس کو ہمارے دینی معاملات میں اپنا جانشین بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا تو سے کم تر درجہ کی چیز ہے، کیا تم اس کو پیچھے ہٹا دو گے؟ لوگوں کے تو سر اٹھے حیرانی سے، انہوں نے کہا عبیدہ یہ آپ نے کیا بات کہی، ہم تو بہت بڑی غلطی کر رہے تھے، ان کو کیسے پیچھے ہٹایا جا سکتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ عمر فاروق آگے بڑھے، انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی، لیکن میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جو اکثر ہمارے مورخین غلطی میں غلطی کرتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے بیعت نہیں کی، میں سب سے پہلے بیعت نعمان بن بشیر نے کی تھی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں حدیث کا طالب علم ہوں، تاریخ حدیث کے سامنے جھکتی ہے تو حدیث نہیں جھکتی۔ اسے جن لوگوں نے صرف چند کتابیں تاریخ کی پڑھنی وہ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نعمان بن بشیر نے سب سے پہلے بیعت کی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق حضرت عبادہ بن زید نے بیعت کی۔ سوال سعد بن عبادہ کے کسی نے اختیار، بلکہ وہ بولے نہیں، ادھر بیٹھے رہے، بس ان کے ہاتھ میں بیعت ہو گئی۔ کہا یہ ہے سنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری سنت ہے صدیق اکبر کی، انہوں نے اپنے بعد اس شخص کو جانشین بنایا جو ان کا دور کا بھی رشتہ دار نہیں تھا، ایک بالکل چھوٹے ایک نیک دوسرے قبیلے کا آدمی۔ قریش کے کئی قبیلے تھے، صدیق اکبر کا قبیلہ اور تھا، عمر فاروق کا قبیلہ اور تھا۔ کہا انہیں اپنے قبیلے کا رشتہ دار تھا، اپنے قبیلے کا آدمی بھی نہیں بنایا، اور بنایا اسے کہ جس کی سیرت و کردار کی بلندی پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر اور آپ کے اعتماد پر ایک آدمی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ جب اگر یہ کوئی بات پوچھتا تھا نا کسی سے بھی کہ کیا عمر سے بہتر کوئی آدمی ہے، وہ کہتے بالکل نہیں۔ کہا انہوں نے اس آدمی کو بنایا جو ان کا رشتہ دار بھی نہیں تھا اور جس پر پوری امت کو اعتماد تھا۔ یہ ہے دوسری سنت، سنت صدیق۔ اور تیسری سنت ہے سنت عمر، اور یہ میں ایسے ہی سنت کا لفظ بول رہا ہوں کہ حضور نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ لوگوں نے معاملات میں میری سنت کی پیروی کرنا اور خلفاء الراشدین کی سنت کی پیروی کرنا۔ اسے صحابہ شیخین کے عمل کو سنت قرار دیتے تھے۔ کہا عمر کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے 10 مبشرہ میں سے، جن کو حضور نے جنت کی بشارت دنیا میں دی تھی، ان میں سے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور ان سے کہا کہ پوری امت کے لوگوں سے جہاں تک جا سکتے ہو مل کر معلوم کرو، وہ جس پر تمہیں کثرت رائے نظر آئے اس کو خلیفہ بنا دو۔ چنانچہ 6 آدمی کا اجتماع ہوا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ میں اپنا نام واپس لیتا، کہ ہم میں سے سوچتے ہیں نا کہ ہم میں سے کوئی بن جائے، کہ میں اپنا نام واپس لیتا، میں بالکل اس کا دعوے دار نہیں کہ مجھے خلافت دی جائے۔ چنانچہ باقیوں نے بھی اپنے اپنے نام لے لیے واپس، پیچھے رہ گیا صرف حضرت عثمان غنی اور حضرت علی۔ 6 آدمیوں نے یہ کہا حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کہ آپ نے جو کہ سب سے پہلے ایثار سے کام لیا ہے، ہم آپ کے سپرد یہ کام کرتے ہیں کہ آپ 3 دن 3 راتوں تک لوگ آئے ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں باہر سے، لوگوں سے مل کے پوچھے، اندازہ کرے کس کی طرف زیادہ رجحان ہے۔ چنانچہ کبھی اس قبیلے میں گئے، کبھی اس قبیلے میں گئے، کبھی یہاں کبھی وہاں، 3 راتیں انہوں نے سو کے نہیں دیکھا۔ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ زیادہ رجحان حضرت عثمان غنی کی طرف ہے۔ ایک تو خیر اس لیے بھی کہ دونوں حضور کے داماد تھے۔ یہ لوگوں آپ کو معلوم ہے حضور کی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں تھیں۔ قرآن کریم نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے بنات کا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ بنات جمع کا لفظ عربی زبان میں 3 پر بولا جاتا، 3 یا اس سے اوپر جتنی بھی ہو، اسے 3 سے کم تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ وہ بڑی غلطی کرتے ہیں جو حضور کی صرف ایک بیٹی کہتے ہیں، 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عثمان غنی کے گھر میں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئی، یعنی پہلی کا انتقال ہو گیا، حضور نے دوسری بیٹی دے دی، اور جب ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ کی شان ہے، تو حضور نے کہا کہ اگر میری اور بھی بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اس قدر خوش تھے آپ ان سے، تو آپ داماد تھے۔ پھر یہ کہ جو لوگ
سابقون الاولون میں ہے، پہلے ایمان لانے والے، ان میں عثمان بھی شامل ہے۔ پھر یہ عربوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ بزرگ شخصیت کو چھوڑ کر نوجوان کو کبھی ذمہ داری نہیں دیتے تھے۔ حضرت علی جب حضور نے انتقال فرمایا ہے تو آپ جانتے صرف 20 سال کے تھے نا، 20 سال کے نہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ 10 سال کے تھے، تو اس کا مطلب صرف آپ 33 سال کے تھے۔ 12 نوجوانوں میں شامل تھے، یہ چھوٹی عمر، حضرت عثمان غنی بڑی عمر کے تھے۔ یہ تھی تیسری سنت۔ اور حضرت علی کے معاملے میں آ کر ظاہر ہے کہ بلوائیوں نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ نہیں کوئی سنت قائم نہیں رہ سکی، لیکن حضرت علی کے ہاتھ پر بہرحال انہی لوگوں نے بیعت کی جو اس سے پہلے بیعت کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا یہ 3 راستے ہیں ہمارے پاس، چاہے اسی طرح چھوڑ کے چلے جائیے، اللہ مالک ہے اس امت کا۔ حضور کا ارشاد ہے کہ یہ امت کبھی غلطی میں جمع نہیں ہو سکتی، یا صدیق اکبر کی سنت پر عمل کیجئے، ایسا آدمی ڈھونڈیے جو آپ کے قریب قبیلے کا بھی نہ ہو لیکن امت اس پر اتفاق کر سکتی ہے، یا پھر اس حضرت عمر کی سنت پر عمل کیجئے کہ 6 ایسے آدمی کمیٹی بنا دیجئے جن پر امت کو اجماع ہو اور اتفاق ہو۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے کہ اختلاف نہ پھوٹے اور میں اپنے بیٹے کو نامزد کر رہا ہوں، انہوں نے کہا معاف کیجئے یہ راستہ خلافت کا نہیں ملوکیت کا ہے۔ جو لوگ اس کے حق میں تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ اگر ہم کر لیں گے شاید امت اتفاق اختلاف سے بچ جائے، اور جن لوگوں نے یہ رائے دی انہوں نے کہا یہ تو سنت کے توڑنے والی ایک طریقہ ہے، اگر آپ اپنے بیٹے کو نامزد کریں گے نامزدگی ملوکیت کی طرف جاتی ہے، خلافت کی طرف نہیں جاتی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے ان لوگوں کی بات مانی جو کہتے تھے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں۔ یہاں میں رک کے بڑے ادب سے یہ بات عرض کروں گا کہ امیر معاویہ کا فیصلہ صحیح نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ صحابی رسول ہے میں یہ نہیں کہتا وہ نفس کے کسی دھوکے کا شکار ہوئے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اجتہادی غلطی کی ہے، اور اجتہادی غلطی کسی بھی مجتہد سے ہو سکتی ہے۔ وہ مجتہد صحابہ میں سے تھے، ان سے غلطی ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی، اور اجتہادی غلطی پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا۔ رہی یہ بات کہ انہیں اپنے بیٹے کو جو کل جا کر ایسا ہونے والا تھا انہوں نے اس کو کیوں نامزد کیا، اس کا جواب میں اگلی دفعہ دوں گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور کیا یزید ایسا ہی تھا جیسے اب ہم سمجھتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ اگلے صبح میں میرا خیال تھا کہ میں اس موقع کو واضح کر دوں گا، لیکن میرے تو خیال ہے وقت کافی ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کو